حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ زندگی میں کبھی خوشی نہیں پائیں گے، 3 قسم کے لوگ زندگی میں کبھی خوشحالی نہیں پائیں گے۔ پہلا شخص کسی کو ناخوش کرنے والا، کسی کو پریشان کرنے والا، کسی کو ذلیل کرنے والا شخص زندگی میں کبھی خوشحالی نہیں پائے گا، زندگی میں کبھی خوشی نہیں پائے گا۔ ہائے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو تکلیف دے کر، کسی غریب کی آنکھوں سے آنسو نکال کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے، نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ فرمایا حضرت علی نے، فرمایا دنیا میں 3 لوگ کبھی بھی خوشحالی نہیں پائیں گے۔ پہلا شخص کسی کی آنکھوں سے آنسو نکالنے والا، کسی کو پریشان کرنے والا، کسی کو ذلیل کرنے والا۔ دوسرا حسد کرنے والا۔ یہ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت اسے ملی ہے مجھے کیوں نہیں ملی، اسے حسد کہتے ہیں۔ کسی حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا، بابا جی حسد کسے کہتے ہیں؟ بابا جی نے کہا، بیٹے اللہ کی تقسیم پر اختلاف کرنے کو حسد کہتے ہیں، اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کو حسد کہا گیا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، لوگو حسد سے بچو، حسد سے بچو۔ پوچھا گیا، آقا کیوں بچیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، لوگو حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ حسد اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے میاں، جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ حسد کرنے والا شخص دنیا کا سب سے زیادہ ناخوش انسان ہے۔ حسد کرنے والے شخص کو 3 خطرناک چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا، حسد کرنے والے شخص کا دل سکڑ جاتا ہے، حسد کرنے والے شخص کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، حسد کرنے والے شخص کے سامنے اگر کسی قابل عزت، قابل احترام شخص کی تعریف بیان کی جائے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ تیسرا، اس قابل عزت، قابل احترام شخص کی لوگوں کے سامنے عزت گھٹانے کے چکر میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جوانوں، حسد کا جذبہ احساس کمتری سے ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو جتنا زیادہ گھٹیا تر سمجھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ حسد کرتا ہے۔ 4 غم کتوں کو بھونکنے پر اکساتے رہے۔ جوانوں، جب 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے ساری کائنات سو رہی ہوتی ہے، مگر یہ جو لٹر پھٹر کتے ہوتے ہیں نا، اوپر کی طرف دیکھ کر چاند کو بھونکتے رہتے ہیں، گورتے رہتے ہیں۔ اس لیے ایک تو وہ چاند ہے، دوسرا اتنا خوبصورت ہے، تیسرا اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اوپر دیکھنے والوں کی پگڑیاں بھی نیچے گر جاتی ہیں۔ اب چاند کے اندر کمالات دیکھ کر کتے برداشت نہیں کر پا رہے، چاند کی دن بدن کی ترقی دیکھ کر کتے برداشت نہیں کر پا رہے، چاند کی خوبصورتی دیکھ کر کتے برداشت نہیں کر پا رہے۔ چاند کہتا ہے، او نادانو، او مجھے دیکھ کے کیوں بھونک رہے ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے چاند بنایا ہے، مجھے اس لیے بھونک رہے ہو کہ اللہ نے مجھے اتنا حسن دیا ہے، اس لیے بھونک رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کئی کمالات رکھے ہیں۔ جوانو، اب جس شخص کی ترقی کو دیکھ کر کوئی جلتا ہے، جس شخص کی شہرت کو دیکھ کر، عزت کو دیکھ کر اگر کوئی حسد کرتا ہے تو یاد رکھنا یہ حاسدین اور ان کتوں کی عادت برابر ہی ہے۔ فرمایا حضرت علی نے، فرمایا 3 قسم کے لوگ زندگی میں کبھی بھی خوشی نہیں پائیں گے۔ ایک، کسی کی آنکھوں سے آنسو نکالنے والا، کسی کو پریشان کرنے والا زندگی میں کبھی خوشی نہیں پائے گا۔ دوسرا، حسد کرنے والا۔ تیسرا، چھوٹی سی معمولی سی نیکی کر کے اوپر سے تکبر کرنے والا کہ میں تو اتنا بڑا نیکوکار بن گیا،
معمولی سی نیکی کر کے اوپر سے فخر کرنے والا، تکبر کرنے والا شخص بھی زندگی میں سکون کی سانس نہیں لے پاتا۔ ایک بوڑھے باپ نے اپنے تینوں بیٹوں کو ایک دن اپنے پاس بلایا، اپنی جائیداد ان تینوں بیٹوں میں برابر تقسیم کر دی۔ ایک ہیرا رہ گیا جو بہت ہی قیمتی تھا۔ بوڑھے باپ نے کہا، بیٹو ہیرا اس کو ملے گا جو میری زندگی میں سب سے اچھا عمل کرے گا، جو میری زندگی میں اچھا کام کرے گا، جو میری زندگی میں نیکی کا کام کرے گا، یہ ہیرا اسی کو ملے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی تینوں بیٹے گھر سے نکل گئے اچھا کام کرنے کے لیے کہ باپ کی زندگی میں کوئی اچھا عمل کیا جائے، یہ قیمتی اور خوبصورت ہیرا ہمیں تحفے میں مل جائے۔ تینوں بیٹے گھر سے باہر نکل گئے۔ کافی عرصے بعد ایک بیٹا گھر کے اندر داخل ہوا، آتے ہی اس نے کہا، ابو جی یہ قیمتی ہیرا مجھے دیا جائے، میں نے ایک اچھا عمل کیے، اچھا کام کیے۔ باپ نے کہا، بیٹے تو نے کون سا ایسا اچھا نیک کام کیا ہے؟ کہا، ابو جی میں نے کسی سے امانت لی ہوئی تھی، آج اس کے طلب کرنے پر میں نے اس کو اس کی امانت واپس دے دی، اگر میں اسے امانت واپس نہ بھی دیتا تو وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا، میں نے یہ اچھا کام کیا ہے لہٰذا یہ ہیرا مجھے دیا جائے۔ باپ نے کہا، بیٹے تو کہتا ہے میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ تو معمولی سی نیکی یہی ہے کہ اگر تو اس کی امانت واپس نہ کرتا تو گناہ میں مبتلا ہوتا، نیکی یہی کی ہے کہ تو گناہ سے بچ گیا ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹے، اگر باقی والے میرے دو بیٹوں نے میری زندگی میں اچھا خاصا کام نہ کیا، نیک کام کوئی نہ کیا تو یہ ہیرا تجھے دیا جائے گا۔ کافی دن بعد دوسرا بیٹا آیا، آتے ہی کہا، ابو جی یہ ہیرا مجھے دیا جائے، میں نے زندگی میں ایک بہت بڑا نیک کام کیا۔ اچھا جی کون سا نیک کام کیا؟ کہا، ایک بچہ تھا نہر میں گر گیا، اس کے والدین ماں باپ پریشان حال کھڑے تھے، میں نہر میں گیا، وہ بچہ لے کر ان کے والدین کے ہاتھوں تھما دیے، یہ اچھا کام ہے، نیک کام ہے، لہٰذا یہ ہیرا مجھے دیا جائے۔ باپ نے کہا، بیٹے اچھی نیکی ہے پر یہ کوئی خاص نیکی نہیں ہے، بڑی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام تو نے نہیں دیا، لہٰذا میں تیسرے بیٹے کے انتظار میں ہوں، اگر تیسرے بیٹے نے میری زندگی میں کوئی خاص کام نہ کیا تو یہ ہیرا تم دونوں کو دیا جائے گا۔ چند دن کے بعد تیسرا بیٹا آیا، گھر کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا، آتے ہی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہیرا مجھے دیا جائے، اس نے کہا، ابو جی میں نے زندگی میں ایک خاص کام یہی کیا ہے کہ میرا ایک دشمن تھا جو جانی دشمن تھا، وہ پہاڑی کی چوٹی کے اوپر بے ہوش پڑا تھا، اگر وہ تھوڑی سی حرکت کرتا تو پہاڑی کے نیچے گر جاتا، وہیں مر جاتا۔ میں نے کیا کیا؟ کپڑے سے اپنا چہرہ چھپا لیا، کپڑے سے اپنا منہ چھپا لیا کہ کہیں یہ دشمن مجھے پہچان نہ لے، میری نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ کپڑے سے اپنا چہرہ چھپا کے اس کو میں نے پانی پلایا، اس کو اٹھایا، اس کے گھر چھوڑ کے آیا۔ میں نے باوجود دشمنی کے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، باوجود دشمنی کے میں نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ باپ اٹھا، وہ ہیرا اس بیٹے کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، بیٹے نیکی اصل وہی ہے جو دشمن کے ساتھ کی جائے، اصل نیکی ہے ہی وہی جو اپنے دشمنوں سے اور برے لوگوں سے کی جائے۔ جوانوں، تین چیزیں ایسی ہیں جن کے اپنانے سے انسان ساری زندگی ناخوش رہتا ہے، خوشیوں کے جنازے نکل جاتے ہیں، دکھ عروج پر آ جاتے ہیں۔ پہلی چیز کسی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہانا، خدا را جوانوں۔ دوسری چیز حسد نہ کرنا۔ تیسری چیز چھوٹی موٹی نیکی کر کے، معمولی سے کام کر کے اوپر سے تکبر نہ کرنا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ساری زندگی پریشان رکھتی